امریکی تفتیش کاروں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے مسلح شخص کی شناخت تو کر دی ہے، لیکن اس شخص نے ایسا کیوں کیا، یہ گتھی 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک نہیں سلجھائی جا سکی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ایف بی آئی کی نااہلی ہے یا تھامس میتھیو کروکس شخص ہی اتنا پراسرار تھا؟ آئیں اب تک کی امریکی حکام اور وہاں کے میڈیا کی جانب سے شیئر کی گئی معلومات کی بنیاد پر معلوم کرتے ہیں کہ یہ 20 سالہ نوجوان کون تھا۔ میتھیو کروکس بیتھل پارک کے رہائشی تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق پینسلوینیا کی عدالتوں میں حملہ آور کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اسی اخبار کے مطابق ووٹر رجسٹریشن ریکارڈ میں تھامس ایک ریپبلکن کے طور پر درج ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق تھامس نے جنوری 2021 میں ڈونیشن پلیٹ فارم ایکٹ بلیو کے ذریعے $15 کا چندہ بھی دیا تھا۔ یہ حقیقت اس بات کو مزید پراسراریت دیتی ہے کہ اسی پارٹی کا ہونے کی وجہ سے اس شخص نے اپنے صدارتی امیدوار کو آخر نشانہ کیوں بنایا۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ نیم خودکار AR-15 رائفل سے لیس تھامس کے پاس حملے کے وقت شناختی کارڈ بھی موجود نہیں تھا، اس لیے اس کی شناخت DNA اور چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی کی مدد سے کی گئی۔ BBC کا کہنا ہے کہ تھامس اپنے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک مقامی نرسنگ ہوم کے باورچی خانے میں کام کرتا تھا۔ انہوں نے 1 سال کے لیے ایک مقامی شوٹنگ کلب کلیرٹن سپورٹس مین کلب کی رکنیت بھی حاصل کر رکھی تھی۔ امریکیوں کا ہتھیاروں سے پیار کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور ٹرمپ اسلحہ رکھنے پر پابندی کے خلاف رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کو گولی مارنے کے لیے استعمال ہونے والا ہتھیار تھامس کے والد نے خریدا تھا۔ خود تھامس کے خاندان کے لوگ یہ جاننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ البتہ ایف بی آئی کے مطابق تھامس کا خاندان تفتیش کاروں کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ مغربی پینسلوینیا کے اخبار دی ٹریبیون ریویو کے مطابق تھامس نے 2022 میں بیتھل پارک میں ہائی اسکول سے گریجویشن کیا، جہاں تقریباً 1400 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے نیشنل میتھ اینڈ سائنس انیشیٹو سے $500 کا ایک اسٹار ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا۔ امریکی ٹی وی NBC کے مطابق تھامس کا علاقہ سفید فام علاقہ ہے جو متمول طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فوری طور پر تھامس کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس یا دیگر آن لائن پوسٹوں کی نشاندہی بھی سامنے نہیں آ سکی ہے، جس سے شاید یہ گتھی کچھ سلجھ سکے۔ فیس بک اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا نے فوری طور پر اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آیا پلیٹ فارمز نے ملزم سے متعلق کسی اکاؤنٹ کو ہٹایا ہے یا نہیں۔ اب تک ایک الجھن والی اور بعض اوقات متضاد تصویر سامنے آئی ہے کہ حملہ آور آخر شخص کیسا تھا۔ مقامی خبر رساں ادارے KDKA سے بات کرتے ہوئے ان کے ساتھ اسکول جانے والے کچھ نوجوانوں نے انہیں اکیلا رہنے والا شخص بتایا۔ I want to say he was a loner more because he was quiet, but like he was just bullied. Like he was bullied so much. Saying jeans, he'd wear hunting outfits sometimes. He would always wear a mask, even after COVID. He wore a mask. What kind of mask? Like a COVID mask. Like even Like a after medical or COVID was over. a cloth mask? Yeah, like it's just like this is where I live. Like the fact that it's coming out of here is just mind-boggling. Never would have thought that. تھامس کے ایک اور ہم جماعت نے BBC کو بتایا کہ وہ ہمیشہ ٹیسٹوں میں اچھے نمبر حاصل کرتے تھے اور تاریخ یعنی ہسٹری کے بارے میں بہت زیادہ پرجوش تھے۔ اسی علاقے میں اور اس اسکول کے دوسرے لوگوں نے اسے ایک خاموش انسان قرار دیا۔ اس خاموش انسان نے دنیا کی طاقتور ترین جمہوریت کو ایک مرتبہ پھر ایک اور سانحے سے دوچار کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا، اس کا پردہ آنے والے چند گھنٹوں یا دنوں میں یقیناً اٹھ جائے گا۔